اگر امام حسین کو امام مانتے، اگر امام حسین علیہ السلام کو اس آنکھ سے دیکھتے جس سے رسول اللہ نے پیدا ہوتے ہی دیکھا، کشمیر میں اتنی تحقیر نہ ہوتی. قتل ہو جانا تحقیر نہیں ہے عزیزان من، لاکھوں لاشیں دے کر پھر یہ سب کچھ ہو جانا، اس میں حقارت ہے. فروخت ہو جانا یہ حقارت ہے. یہ سب اس وجہ سے ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو صحیح دید سے پیش نہیں کیا گیا. عزاداروں نے اہتمام کیا لیکن پیشہ وروں کو لا کر بٹھا دیا. مسلمانوں نے امام حسین کے مقابلے میں اپنا شہید لا کھڑا کیا. آپ آج پیش کرتے ہو عشرۂ فاروق و حسین. فاروق کون ہیں؟ وہ ہیں کہ جن کے بیٹے کو حسنین نے تلخ بات کر دی، غلام کے بیٹے کہہ دیا، کہا تم پتہ ہے تم کون ہو اور ہم کون ہیں؟ ہم نبی کے بیٹے ہیں اور تم غلام ہو ہمارے. بیٹا بگڑ کے یہ بات سن کر اس کو غصہ آ گیا. خلیفہ دوم کے بیٹے کو سن کر غصہ آ گیا اور غصے میں والد سے آ کر کہا کہ حسنین نے اس طرح سے ہم سے بات کی ہے. والد نے فوراً کہا جلدی جا کر لکھوا کے لے آ. یہ اعزاز کہ وہ ہمیں اپنی غلامی میں قبول کر رہے ہیں. احترام کریں، سب کا کریں. جو اعتقاد رکھتا ہے وہ بھی احترام کرے، جو اعتقاد نہیں رکھتا وہ بھی احترام کرے. لیکن یہ عمل سیاسی ہے، اس میں میڈیا بھی آ جاتا ہے. اسی سے پھر محرم کو تاثر دیتے ہیں کہ یہ ناامنی ہے، یہ فرقہ وارانہ ہے. اس حرمت کا خیال رکھیں. اور ایک بھی حرمتی جو مجالس اعضاء کا سہارا لے کر برطانوی ورژن تشیع کا جو برطانیہ نے بنایا ہے اہل بیت کے مذہب کے مقابلے میں، اہل بیت کے مقابلے میں جو بنایا ہے، جس طرح بنو امیہ نے تشیع کے مقابلے میں تشیع بنایا تھا، بنو عباس نے تشیع کے مقابلے میں تشیع بنایا، مختلف شکلیں بنائیں. وہ آج تک بھی بعض باقی ہیں، ان میں سے وہ سلسلے باقی ہیں جو اس زمانے کی حکومتوں نے بنائے. اور آج کے اس خبیث حکومت نے، برطانیہ نے جو ورژن بنایا ہے وہ زیادہ حرمت محرم کو پائمال کر رہا ہے، اور مومنین اس بے حرمتی کے فقط تماشائی اور نظارہ گر ہوتے ہیں. یہ تباہی ہے عزیزان، اس تباہی سے بچیں بھی اور بچائیں بھی. امام خمینی فرماتے ہیں کہ اصل بقا کا راز، اسلام کا انقلاب کا راز، نظام الہی کا راز، ولایت کا راز امام حسین علیہ السلام کی اعضاء میں ہے. اس ملک میں دیکھو پیشہ ور کے ہاتھ میں زمام آ گئی ہے، لیکن جس ملک میں فقہا کے ہاتھ میں ہے، علماء کے ہاتھ میں ہے، وہاں اعضاء نے کیا نتیجہ دیا، یہاں اعضاء نے کیا نتیجہ دیا. اور اسی طرح جو دیگر مسالک سے تعصب کی بنیاد پر مقابلے کے لیے ضد میں آ کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ایام سوگ میں اور عناوین بیچ میں لانا چاہتے ہیں، انہیں بھی متوجہ ہونا چاہیے کہ حرمت محرم کا خیال رکھے. اور حرمت محرم امام حسین علیہ السلام کے احترام میں ہے. اگر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، یہ اہل سنت کے علماء بتاتے ہیں، میں نہیں عرض کر رہا، اہل سنت کے علماء کہ تمام صحابہ بھی اگر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بٹھا دیں تو وہ سب کے سب خاضع ہیں و خاشع تسلیم ہیں امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں. اور ہے کوئی ایسا جو کہے کہ کسی صحابی کا مقام امام حسین کے برابر ہے؟ وہ صحابی، خصوصاً وہ صحابی جو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے غلام کے بیٹے ہو تو لکھوا کے لے آؤ، یہ میں محشر میں قبر میں دکھاؤں، میرے ساتھ دفن کر دو یہ سند کہ ہم ان کے غلام ہیں، انہوں نے ہمیں اپنی غلامی میں قبول کیا ہے. امام حسین علیہ السلام نے عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوم کے جو فرزند تھے،
اور مکہ میں امام حسین علیہ السلام سے کافی مذاکرات کیے، امام حسین علیہ السلام کو نصیحت کرتے، منع کرتے اور اظہار ہمدردی کرتے۔ امام علیہ السلام نے ایک جملہ کہا جو میں پہلے مجالس میں پڑھ چکا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابن عمر، اگر آج تیرا باپ ہوتا موجود اور میں قیام کرتا، مزاحمت کرتا، تو وہ تیرے جیسا عمل نہ کرتا بلکہ وہ میرے اقدام کی تائید کرتا، وہ میرے تابع ہوتا، وہ میرا پیروکار ہوتا۔ تو اپنے باپ جتنا ادب تو سیکھ۔